اسی آیت کریمہ کے اس لفظ کو ایک دوسری طرح پڑھا گیا ہے من انفاسکم، یعنی فا کے اوپر زبر. اگر من انفاسکم پڑھے تو اس کا معنی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے آئے ہیں لیکن سب سے افضل اور نفیس ترین انسان ہے، سب سے اعلیٰ انسان ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ احادیث بیان کروں گا جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ نفیس ترین جو انسان ہے وہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے حدیث پاک سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں ہر قرن میں بنو آدم کے بہترین لوگوں میں سے مبعوث کیا گیا ہوں حتیٰ کہ میں اس قرن میں آیا ہوں. اگلی حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم شریف کے اندر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر بنو کنانہ کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے خاندان کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اور آقا علیہ السلام بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. گویا تمام مخلوق میں جو سب سے افضل خاندان ہے اس میں آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے. اسی طرح حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے دو گروہ بنائے، تو ان میں سے جو بہترین گروہ تھا مجھے اس گروہ میں پیدا فرمایا، اس گروہ میں رکھا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے اس مخلوق کے تو مجھے ان میں سے جو بہترین قبیلہ ہے اس قبیلے میں رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جانیں بنائی تو مجھے ان جانوں میں سے بہترین جان بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے گھر پیدا کیے تو مجھے ان میں سے سب سے بہترین گھر میں رکھا. بس میرا گھر گھروں میں سب سے بہترین ہے، اور میں حسب کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے اور جان کے لحاظ سے سب سے افضل اور سب سے بہترین. یہ آقا علیہ السلام اپنی شان اور اپنی عظمت کو خود بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے پیدا ہوا. کبھی میرے والدین نے بے حیائی یا بدکاری نہیں کی، یعنی حضرت آدم سے لے کر میرے والدہ حضرت آمینہ اور میرے باپ حضرت عبداللہ تک میرے آبا و اجداد میں سے جب بھی دو شاخیں آپس میں ملی ہیں تو نکاح کے ذریعے ملی ہے، کبھی بھی بے حیائی نہیں کی ہے. یعنی میں پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں اور پاک رحموں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. دیکھیں یہ بھی آقا علیہ السلام اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں کہ میں کیسے پاک رحموں میں سے پاک پشتوں میں سے ہوتا ہوا آیا ہوں. اب آقا علیہ السلام کو جن لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو تم نے دیکھا، پیدا تو آپ انسانوں میں سے ہوئے ہیں، ایک انسان ہی تھے، لیکن تم نے دیکھا، تم بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کیسے تھے. تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام دوپہر کے وقت ہمارے گھر میں آ کر آرام کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کو پسینہ آ جاتا تھا، اور جب آقا علیہ السلام آرام کرتے تو میری والدہ آقا علیہ السلام کے پاس آتی اور ان کے پاس ایک شیشی ہوتی اور وہ آقا علیہ السلام کا پسینہ اتارتی اور پسینہ اتار کر شیشی میں جمع کر دی. ایک دن آقا علیہ السلام بیدار ہو گئے
تو آقا اسلام نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے، یہ میرے پسینہ اتار رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی حضور یہ ہمارے لیے بہترین خوشبو ہے، یہ ہمارے لیے بہترین خوشبو ہے، ہم اسے اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہم اس پسینے کو بہترین خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے، آقا اسلام کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی شخص کہے کہ وہ ہماری مثل تھے تو اسے لاکھ بار سوچنا چاہیے پہلے، یہ کلمہ کہنے سے پہلے کہ آقا اسلام ہماری مثل تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آتی ہے اور ہم ان کپڑوں کو ایک دن کے لیے پہن نہیں سکتے ہیں، اور آقا اسلام کو پسینہ آئے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ اس سے پڑھ کر سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا اسلام کی بارگاہ میں 10 سال تک رہے، 10 سال آقا اسلام کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آقا اسلام کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا اسلام بڑے ہی خوبصورت تھے، جنتبی رنگ تھا، اور جیسی خوشبو آقا اسلام کی تھی ویسی خوشبو نہ تو کسی خشک میں سے آتی تھی نہ ہی کسی عنبر میں سے آتی تھی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس راستے پر سے گزر جاتے تھے، جس راستے سے آقا علیہ السلام کا گزر ہو جاتا تھا، پھر آپ کے بعد کوئی شخص اس راستے سے گزرتا تھا تو وہ اس راستے سے آقا علیہ السلام کی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیتا تھا کہ اس راستے سے نبی خدا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے ہیں، کیونکہ وہ سارا راستہ ہی محبوب ہو جاتا تھا، اس پورے راستے سے ہی خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے کسی راستے میں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہو جاتا تو وہاں سے ایسے خوشبو آتی جیسے کسی نے مشک پلا دیا ہے، اور لوگ پہچان لیتے کہ اس راستے سے آج آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ من انفاسکم پڑھے، یعنی آئے تو تمہیں میں سے ہیں، انسانوں میں سے، لیکن تم میں سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ نفیس ترین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ میں نے مشرق کو دیکھا اور مغرب کو دیکھا، یعنی تمام مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، تمام کائنات کو دیکھا، مگر محمد مصطفیٰ سے افضل کسی کو نہ دیکھا، محمد مصطفیٰ سے اعلیٰ کسی کو نہ دیکھا، آقا علیہ السلام سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی کے رہنے والے کیا کہتے ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو معنی بیان ہوا من انفسکم کا کہ وہ نبی آیا، وہ رسول آیا، تم ہی میں سے آیا، لیکن تم میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب دوسری نعت جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم،